فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، أَزَلَّ يُزِلُّ، پس ڈگمگا دیا ان دونوں کو شیطان نے وہاں سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پس نکال باہر کیے دونوں کو ان نعمتوں سے جن میں وہ دونوں تھے۔ شیطان ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آیا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھائی کہ میں تمہارے خیر خواہ ہوں، اور ان کو کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے درخت کا بتاتا ہوں کہ تم کو اللہ نے اس لیے منع کیا کہ یا فرشتہ بن جاؤ گے او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے، اس لیے منع کیا، حرام تھوڑا ہی ہے۔ تو آدم نے کہا ہاں میں تو نکالیں گے کسی دن، چلو کھائی لیتے۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، اللہ فرماتے کھایا نہیں، چکا ہے، چکنا بھی حرام کا جرم ہے۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جس وقت اس درخت کے پھل میں سے چکا، بدت لہما سوآتہما، جسم کے جو حصے نظر نہیں آنا چاہیے نظر آنے لگے، آئے ہائے، اور پریشان ہو گئے، جسم ننگے ہونے لگے، جنتی لباس اترنے لگے، اور بہت تکلیف پیش آئی۔ اس سے پتہ چلا کہ کھانے پینے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ بخاری شریف اطعمہ میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کھانا لایا جاتا تو آپ شروع نہیں کرتے جب تک یہ نہ معلوم ہوتا کون سا کھانا ہے، کون لایا، کیا چیز ہے۔ یہ نہیں کہ بس بریانی ہو پلیٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کہتا پغولم بسم اللہ ہے۔ تبلیغی جماعت کے لوگ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، کہیں ان کو جوش آیا کہ یار گلشن کا مولوی جو ہے نا سیدھا نہیں ہو رہا ہے، بڑے بڑے موٹے موٹے کپڑے کے کاروباری جو کبھی بنوری ٹاؤن سے فاضل ہے لیکن اب کاروباری ہے وہ، ان کو ساتھ کر کے آ گئے صبح سویرے۔ علماء جنت کے چودھری ہے، میں نے کہا یہ حدیث موضوع ہے، المنار المنیف میں لکھا ہے۔ ایسے دو تین باتیں اور کی، میں نے کہا ویسے باتیں کرو، حدیث رہنے دو، آپ کا کام نہیں ہے، یا فضائل اعمال اٹھا کے اس میں سے بیان کرو۔ شیخ الحدیث نے جو لکھا ہے سر آنکھوں پر، کہنے لگے ہم تو دین سکھاتے ہیں۔ میں نے کہا ویسے میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کا دین کیا ہے، کیا سکھاتے ہیں؟ ہم یہ سکھاتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے۔ میں نے کہا یہ آداب میں سے سنت موقدہ نہیں ہے، جن ہاتھوں سے قرآن پکڑ کے پڑھ سکتے ہیں ان ہاتھوں سے کھانا کھانا جائز۔ اور سفیان اور مالک کہتے ہیں کہ دھلے ہوئے ہاتھ دوبارہ دھونا بدعت اور اسراف میں سے، المدخل۔ ہم ان کو کہتے ہیں بسم اللہ پڑھو، سامنے سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، چھوٹا چھوٹا نوالا۔ میں نے کہا ہوگے کہا، میں نے کہا بس، کہنے لگا بس۔ میں نے کہا آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ کھانا 11ویں کا ہے، عرس کا ہے، بدعت کا ہے، درگاہ کا ہے، خنزیر کا گوشت ہے، یہ نہیں بتاتے آپ، یہ ہم بتاتے ہیں دورے تفسیر و حدیث میں، یہ ہماری ذمہ داری۔ آپ تو کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، بڑے گھن کھاؤ، یہ کون سا دین؟ مقصد تو اب شروع ہو رہا ہے، وہ تو آپ بیان نہیں کر رہے ہوں۔ نیک لوگ ہیں لیکن مستحق کی اصلاح ہے۔ علماء اور فضلاء، مضبوط علماء، صرف یہ نہیں کہ انہی کے رنگ میں رنگے جائے اور پھر وہاں سے واپس آ کے اچھا بھائی ہاں نا ہوگا نا انشاءاللہ نا، وہیں لب لہجہ شروع ہو گیا، نہ مرد نہ زنانی اور شاخ مندورانی۔ مردانہ لہجہ جو دین آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے اور 10 15 سال، اس کی ضرورت ہے تبلیغی حلقوں کو کہ وہاں بیان کرے آپ۔ مشکات جلد ثانی اور ترمذی، اطعمہ و دعوات اور بخاری، یہ بیان کرو، ان کا حق ہے آپ پر، قیامت کے دن گریبان پکڑیں گے۔ قرآن کے درس میں جو لال و جواہر تم جمع کرتے ہو یہ لوٹاؤ ان کیا، اہل حق جماعت ہے، سخت ضرورت ہے علماء کرام کی۔ جے بال تلاڑ شیبہ و جماعت کے پیاس پرے کئی اور دال بخوری ہوئی سرے ہوزے ناس پئی اور دا خوگی خوگی خبریں بکئی۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس ڈگمگا دیا ان دونوں کو شیطان نے وہاں سے، جنت سے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهَا، پس نکال باہر کیا ان دونوں کو ان نعمتوں میں سے جن میں تھے وہ۔ اللہ استغفر اللہ،
ذرا سی لغزش ہو گئی اور اب پکڑ شروع ہو گئی ہے، کپڑے بھی اتر گئے. اللہ اکبر. کپڑے اتر گئے غلط چیز کھانے سے. بے ادبی معاف ہو. فیصلہ ہوا کہ سب استادوں کو پگڑیاں باندھنی ہے، یہ وہ. الحمدللہ جامعہ کے اکثر اساتذہ خاص کر دور حدیث والے، حدیث کا درس بغیر امامے کے نہیں ہوتا. تو نئے نئے دن تھے، ایک استاد بغیر پگڑی کے ادھر ادھر رو رہا تھا. میں اس سے تھوڑا سا ناراض ہو گیا. یہ وضو خانے کے سامنے، میں نے کہا بغیر پگڑی کے مت جاؤ. ایک طالب علم اندر بیٹھا ہے، وضو کر رہا ہے. استاد چلا گیا. جب میں جانے لگا مجھے کہتے ایک بات عرض کرتا ہوں، ماریں گے تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہا حضرت ان کی پگڑیاں خدا نے ان سے اتاری، آپ کیسے پہنائیں گے؟ پکڑے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بالکل صحیح کہا. عزت کا لباس، جنتی لباس. آدم نے تھوڑی سی غلط چیز چکی تو اتارو یہ جنتی جبہ، عبا، پگڑی، کرتا شلوار. نکلو یہاں سے. کیسے نکلو؟ جیسے چاہو نکلو، ہم تمہاری ذمہ دار اب نہیں ہیں. اہل علموں کا لباس دیکھ کر رشک انسان کو نہایت درجے کا صدمہ پہنچتا ہے. صدمہ. یہ شیخ الحدیث، یہ جالی کی ٹوپی، یہ چھوٹا سا کرتا، یہ رنگ بھرا ہوا منہ، 13 جگہ پان لگا ہوا ہے. صرف شہرت کام نہیں دے گی جب تک سنت کا اتباع نہ ہو. بہرحال ان کا کوئی عذر ہوگا، آپ در سن رہے، آپ پابند ہو جائے. شاہ نشان طریقے سے امامت کا لباس، علماء کا لباس، لباس التقوی ذالک خیر. آراف آ رہی ہے انشاءاللہ، سورہ آراف میں آئے گا. ہر دور اور ہر زمانے کے متقی اور پارسا لوگوں کا لباس پسندیدہ لباس، وہی لباس جو سنت لباس ہے. کرتا شلوار، سر ڈھکا ہوا، مناسب سا صافہ. وقتاً فوقتاً یہ بتایا کرے کہ یہ فرض واجب نہیں ہے. فرض واجب تو کرتا شلوار بھی نہیں ہے. ستر عورت فرض ہے، ستر عورت فرض ہے. گھٹنے سے ناف تک کا جسم ڈھکنا، بقیہ لباس مستحب و مستحسن ہے. وہی مقام اور مرتبہ پگڑی کا ہے. امام الاثر مولانا انور شاہ سے فیض الباری جلد 2 صفحہ 6. کسی نے پوچھا بعض علاقوں میں پگڑی بڑی ضروری سمجھی جاتی ہے. حضرت نے فرمایا جہاں عزت سمجھی جاتی ہے وہاں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. ہم نے کہا اترو، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا سے کہا کہ یہاں سے اترو. مقصود سے ذکر تو وہی لوگ ہیں، اور صیغہ جمع کا استعمال ہوا ہے. سورۃ طٰہٰ میں ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کے جا رہے تھے مدین سے مصر. فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس. دیکھو جمع کے صیغے آ رہا ہے. اور بعض تفسیری روایات میں یہاں تک کہ شیخ الہند نے بھی قبول کر لیا. ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ ابلیس تو داخل جنت نہیں ہو سکتا، تو آدم و حوا کو کس طرح یہ وسوسہ ڈالا؟ تو پہلا جواب یہ ہے کہ قرآن جب بھی کہتے ہیں فوسوسہ، وسوسہ ڈالنے کے لیے جانا ضروری نہیں. لیڈر ملک سے باہر بیٹھا رہتا ہے، فسادات ملک میں کراتا ہے. لیڈران شیطانان جیل میں بند ہوتے ہیں اور باہر ان کے حکم پر تحریکات چلتی ہے. تو ابلیس کو باہر ہو لیکن اس نے وسوسہ ڈالا. فوسوس لهم الشیطان.